السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی 26 جنوری پیر کا دن، ٹھیک ہے جی، پیر کا دن اور 26 جنوری، اور موسم سر جی موسم نے تو ہر پاسے تباہیاں ہی مچا دی ہیں۔ پاکستان میں بھی آج بارش کا امکان ہے، سارے پورے ملک میں، لاہور میں بھی بادل آ گئے ہیں۔ اس وقت میں دیکھ رہا تھا صبح ناشتے کے ٹائم پہ، تو امریکہ کی دیکھیں 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ۔ 24 بھائی 50 میں سے 24 ریاستوں میں ادھے امریکہ دے وچ ہے، اور کتنا ٹمپریچر، توبہ توبہ -49، 50 ہی لا لو سیدھا سمجھان واسطے، -50، اوئے ہوئے ہوئے 7 بندے مر گئے، بجلی غائب، ٹریفک کا نظام درم برم، 10,000 فلائٹیں جناب وہ کینسل ہو گئیں، اور کینیڈا میں تباہی۔ اور اس دفعہ تو سر جی موسم نے، ٹھنڈے موسم نے تباہیاں مچا دی ہیں۔ اور جب یہ گرمیوں میں ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ گلوبل چینج ہو رہی ہے، کوئی گلوبل چینج نہیں ہو رہی۔ جتھے سردیاں سن اتھے سردیاں نے، جتھے گرمیاں سن اتھے گرمیاں نے، بس کسے سال تھوڑیاں پہ جاندیاں نے، کسے سال زیادہ۔ تو بہرحال بارشوں نے، برف باری نے تباہیاں مچا دی ہیں سر جی، پوری دنیا میں تباہیاں مچائی ہیں، صرف پاکستان میں نہیں۔ آپ نے دیکھا 2 دن پہلے مری میں کس طرح روڈ شوڈ سارے بند ہو گئے تھے۔ الحمدللہ کوئی حادثے نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ موسم نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے سر۔ ایکسٹریم لیول کا موسم، سردی کا ایکسٹریم لیول کا۔ چلیں تو سوموار اور منگل، آج اور کل پاکستان میں بھی بارشوں کی امید ہے، اور موسم تھوڑا سا ٹھنڈا رہے گا، اور اس کے بعد پھر جناب علی موسم ٹھیک ہو جائے گا، پھر بسنت دیاں تیاریاں شروع ہو جان گیا، ٹھیک ہے۔ بسنت کی تیاری سے یاد آیا کہ آج لاہور ہائی کورٹ میں بسنت منانے یا نہ منانے کا بڑا کیس بھی لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے تیاریاں عروج پہ کر دی ہیں، بڑے بڑے جناب علی گڈے اڑ رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کا یہ اعلان ہے کہ جو 6 تاریخ سے پہلے کوئی بھی گڈی اڑائے گا، فیس بک پہ لگائے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، 5 سال سزا ہوگی، اور 20 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے جو 6، 7، 8 فروری کو جو پروگرام بنایا ہے نا، وہ بڑا پروگرام ان کا بڑا شاندار ہے۔ لوگوں کے لیے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ آپ گھر سے، دروازے سے باہر نکلیں گے، جدھر مرضی جانا ہے تسی، مزنگ تو گلبرگ جانا ہے، گلبرگ تو لاہور ہائی کورٹ آنا ہے، لاہور ہائی کورٹ تو ڈیفینس جانا ہے، بیدیاں روڈ جانا ہے، بھٹے چوک جانا ہے، شدرے جانا ہے، ملتان روڈ جانا ہے، ٹھوکر جانا ہے، بحریہ جانا ہے۔ فری گڈیاں، فری بساں، فری ٹریناں، ہر چیز فری۔ 5 لاکھ سواریاں آپ کے لیے فری پھر رہی ہیں، 5 لاکھ۔ کرو گڈیاں دی سیر، جو بسنت نہیں مناتے وہ گاڑیوں کی سیر کرے۔ این جی کہو کہ جناب علی میں جانا ہے ریس کورس جانا ہے جی، سیر کرن جانا ہے، سیر تو ضروری ہوتی ہے نا۔ تو یہ بسنت کی تیاریاں ہیں، اور آج ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دینا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، رابطے میں رہیں، ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوا ہے۔ اچھا جی، جن لوگوں کے پاس میری ویڈیو پچھلے کچھ دنوں سے انگریزی میں آ رہی تھی ڈب کر کے، وہ یوٹیوب نے خود ہی کو ڈبنگ سسٹم کر دیا ہے، تو ہمارے لوگ بڑے پریشان ہو گئے ہیں، وہ میں نے ٹھیک کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اب بھی، جس کے پاس بھی انگریزی میں آ رہی ہے، وہ ضرور میسج کرے، تاکہ میں دیکھوں کہ جو ہم نے ٹھیک کیا ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہے یا نہیں ہوا۔ یہ لازمی آپ نے بتانا ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ اس کے بعد آئیں جی باقی خبریں۔ اچھا سر جی، ہڑتال ہے جی آج وکلاء کی۔ کیوں؟ وہ وکلاء کی ہڑتال ہے یار، عدالت نے فیصلہ دے دی ہے یار۔ یہ کیا ہے آپ کو جو ہڑتال کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ پی ٹی آئی کے تو وہ خلاف تھی امان مزاری، شیریں مزاری کو بھی اس نے کہا تھا کہ ماں جی چھڈو اس پارٹی نو، اے کوئی پارٹی ہے؟ اور اس کے اوپر ان کی گالیاں پھر پی ٹی آئی والوں نے دونوں ماں بیٹی کو دی تھیں، یاد ہے نا آپ کو؟
شیریں مزاری ایکٹیو نہیں ہے، وہ گھر بیٹھ گئی ہے۔ اس کو اسی ایمان مزاری نے کہا تھا کہ ماں جی بس اس پارٹی دے نال ہور نہیں چلنا تسی، ٹھیک؟ تو اب کون یہ لوگ ہڑتال کر رہے ہیں؟ بھائی آپ نے جس کو پناہ دی ہے، گاڑی دی ہے، ملزموں کو بھگانے میں رول ادا کیا ہے، 3 دن بار روم میں وہ رہی ہے، وہاں کھانے وانے کھاتی رہی ہے، میاں بیوی دونوں وہاں بار روم میں، ان کو سارے منجے بسترے آپ نے گدے شدے لگا کے دیے تھے۔ آپ اعانت جرم میں برابر کے شریک ہو رہے ہیں، جو بھی اس میں ہیں، جو بھی اس میں ہے اعانت جرم میں شریک ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کو سزا ہو گئی ہے، آپ اپیل کریں۔ آپ ہڑتال کس چیز کی کر رہے ہیں؟ یہ کیا نئے طریقے ڈال رہے ہیں جی؟ یہ نئی روایات کیا ڈال رہے ہیں کہ جس کو بھی ہڑتال ہوگی، جس کو بھی سزا ہوگی اس کے خلاف ہڑتال ہوگی یا اگلی عدالت میں اپیل ہوگی؟ اس لیے سول جج، سیشن جج، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سیڑھیاں بنائی گئی ہیں کہ ادھر جناب چڑھتے جاؤ۔ دنیا میں بہت سے بے گناہ پھانسی بھی چڑھ چکے ہیں یہ۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا عمران خان نے عرفان صدیقی مرحوم جو ابھی 2 مہینے پہلے فوت ہوئے ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی، اس کو تقریر اس نے نواز شریف صاحب کو لکھ کے دی تھی، تو اس کو بھی عمران نے ہتھکڑیاں لگا دی، اور پھر اس نے اپنی قلم ایسے ہتھکڑی کے ساتھ ایسے وہ قلم ایسے کر کے نا اس نے یہ کیا، ہتھکڑی لگی ہوئی تھی اور ایسے اس نے وہ قلم جو ہے نا وہ کھڑی کی کہ دیکھیں قلم کو ہتھکڑی لگ گئی ہے، قلم کو۔ یہ ایسے عمران خان نے لوگوں کو سزائیں دی تھی، اسی کا وہ ہو رہا ہے سر جی، اسی کا بدلہ ہو رہا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ عمران نے جیسے لوگوں کو گرفتار کیا، جیسے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، سعد رفیق گرفتار، سلمان رفیق گرفتار، شاہد خاقان عباسی گرفتار، خواجہ آصف گرفتار، مریم نواز گرفتار، شہباز شریف گرفتار، نواز شریف گرفتار، کوئی چھوڑا ہے بندہ اس نے؟ حنیف عباسی گرفتار، کوئی مسلم لیگ نون کا بچہ بھی نہیں چھوڑا اس نے۔ تو وہ بدلے ہونے نہیں پورے، وہ بدلے پورے ہونے ہیں جناب علی، خوشبو لگا کے پورے ہونے ہیں خوشبو لگا کے پورے ہونے ہیں۔ لہذا یہ ہڑتالوں وغیرہ کلچر ختم کرو، ہر جگہ ہڑتالوں کا کلچر ختم کرو، اپیلیں کرو، عدالت میں آؤ، انصاف مانگو، آواز اٹھاؤ۔ لیکن یہ ہڑتالیں، سزا کے خلاف ہڑتال، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے بھائی، اور وہ بھی کوئی غیر سیاسی بندے کے لیے۔ لو جی، آج فیصلہ ہوگا کہ اسی ورلڈ کپ T20 کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا۔ محسن نقوی صاحب نے آج شہباز شریف صاحب سے، وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے اور اس سے اجازت لینی ہے کہ مائی لارڈ بتاؤ ہم یہ میچ کھیلیں یا نہ کھیلیں، کیونکہ ہم بنگلہ دیش کے ساتھ کافی حد تک اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ ہم بنگلہ دیش کو ورلڈ کپ سے نکالا گیا ہے، حالانکہ اس نے کہا جی میں کھیلنے کو تیار ہوں، میرا مقام تبدیل کر دو، انڈیا ہم نہیں جانا چاہتے، سری لنکا کر دو۔ اور سری لنکا میں ویسے بھی آدھے میچ ہو رہے تھے یار، 2 ملکوں میں آج کل یہ کر رہے ہوتے ہیں نا، سری لنکا میں ویسے بھی آدھے میچ ہو رہے تھے۔ تو یہ جناب علی اس نے کیا ہے، اور آج وزیر اعظم اعلان کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں کمنٹس میں بتائیں، ہمیں ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے؟ ویسے ہمارے جتنے بھی میچ ہیں نا وہ انڈیا میں نہیں ہیں، وہ سارے سری لنکا میں ہو رہے ہیں۔ تو اتنی مناسب انہوں نے تجویز دی تھی بنگلہ دیش نے، ICC والوں نے زیادتی کی ہے، انڈیا کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے۔ انڈیا کی آبادی زیادہ ہے نا، وہاں ان کو انکم وغیرہ زیادہ ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آدھا بجٹ پوری دنیا کا جو ہے کرکٹ کی دنیا کا وہ انڈیا سے آتا ہے، اس لیے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے جب انڈیا پاکستان نہیں آیا تھا تو انہوں نے متبادل جگہ دی تھی نا، تو لہٰذا بنگلہ دیش کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہم تو یہ کہیں گے بھائی وہاں تنے بھالو شو کیا ہے وہ پریم تنے چھو کرنا چاہیے۔ ہاں جی، بنگالیوں کے ساتھ پریم تنے چھو کرنا چاہیے، تو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے اور ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آگے آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتائیں جی، ٹھیک ہے؟ تو آج انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا اور آپ کو خبر بھی ہوگی، اور ہمارے ساتھ رابطے کے لیے
0047257552 پہ رابطہ قائم کریں. واٹس ایپ پہ قانونی مشورے کرنے ہو تو اس کے اوپر کریں. اور آپ جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے وہ 26 فروری کو لگا ہوا ہے. آج 26 جنوری ہے نا, 26 فروری کو فل بینچ کے پاس لگا ہوا ہے 3 ججوں کے پاس, اور انشاءاللہ فیصلے کا دن ہوگا. جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے وہ فوری طور پہ اس میں شامل ہونے کے لیے ہمیں شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں میرے اسی نمبر پہ 030047257552, منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ بھی اس مین کیس میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے سر, اوکے جی, اللہ حافظ.